پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ UN کی یا ان تمام پالیسیز کی وہ پارٹ ہے، پھر بھی اس ملک میں سب سے جو سینسٹیو ٹاپک ہے وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرنا. لائک اگر اسٹیٹ ہی اس کا ذمہ دار ہے، ہمارے رائٹس کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ہے، تو اس ملک میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرنے یا اپنے رائٹس مانگنا ایک بہت سینسٹیو بات بن چکی ہے کہ آپ اس حوالے سے بات نہیں کر سکتے ہیں. 2-3 رائٹس بہت امپورٹنٹ ہے. رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ جو آپ میڈیا کے ذریعے بھی کرتے ہیں، رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا رائٹ ہے. رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی جس کو ہم پروٹیسٹ کا رائٹ کہتے ہیں. یہ تینوں جو ہے ہمارے ملک میں ماشاءاللہ اور یہ ان تینوں کے اوپر قدغنیں لگتی ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ATA لگتا ہے. آپ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پروٹیسٹ پیسفل ہونا چاہیے. رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ ہے. اس ملک میں ہیومن رائٹس کے اوپر کم بات ہوتی ہے اور جو بھی بات ہوتی ہے وہ ناسمجھی کے ساتھ ہوتی ہے اور جس کے اوپر رسپانسبلٹی رکھنی چاہیے وہ نہیں رکھی جاتی. کچھ چیزیں انتہائی مایوس کن ہے لیکن ہر چیز مایوس کن نہیں ہے. کچھ امید بھی ہے اور امید کی جو کرن ہے وہ نوجوان نسل ہے ہماری. دیکھیں آپ کا آئین ہے اور آئین بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے اسٹیٹ اور سٹیزنز کے بیچ میں. سٹیزنز اسٹیٹ کو ٹیکس دیتے ہیں اور اسٹیٹ بدلے میں ان کو کچھ پروٹیکشنز دیتی ہے ہیومن رائٹس کی. کم از کم بجلی نہیں ملتی ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے. ہماری جو سیوک فیسلٹیز دینا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آئے ہم مل کے ایک سول سوسائٹی کی طرف سے پیٹیشن فائل کریں کہ اس خطے کو آپ نے 70 سالوں سے بجلی سے محروم رکھا ہے، آنے والے مزید 70 سال آپ محروم رکھیں گے اگر ہم نے یہ پیٹیشن نہیں کیا. ایک پیٹیشن اس پہ ہونا چاہیے. اس وقت 20 گھنٹے کی ہم لوڈ شیڈنگ اس شہر کے اندر سامنا کر رہے ہیں. میں ہوں عالیہ اور 16 ڈیز آف ایکٹیویزم میں آج ہم بات کریں گے ہیومن رائٹس کے حوالے سے چیلنجز کیا ہیں، پالیسیز کیا ہیں. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں اسرار الدین، وہ ریجنل کوآرڈینیٹر ہیں HRCP کے 4GB چیپٹر اور اس کے علاوہ اس فیلڈ میں انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے، بہت سارے ان کے ایکسپیرینس ہیں. اسرار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے. سب سے پہلے تو جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے آپ کے ایکسپیرینس سے ہی کہ اتنے سالوں سے آپ اس فیلڈ میں ہیں، آپ نے ایز اے جرنلسٹ بھی کام کیا، کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھیں، کس طرح سے آپ نے ہیومن رائٹس کو اسٹڈی کیا ان تمام ایئرز میں، اور کیا چیلنجز تھیں، کیا نیو پالیسیز بنتی گئیں، یہ سارے جو ہے آپ کے ایکسپیرینس سے ہم جانیں گے. بہت شکریہ ایمن کا، اور آپ کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک میں ہیومن رائٹس کے اوپر کم بات ہوتی ہے اور جو بھی بات ہوتی ہے وہ ناسمجھی کے ساتھ ہوتی ہے اور جس کے اوپر رسپانسبلٹی رکھنی چاہیے وہ نہیں رکھی جاتی. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں تھا، تب ہم لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے تھے، اپنے رائٹس کے لیے بھی آواز اٹھاتے تھے، لیکن سسٹم سے ناواقف تھے. جب ہم پروفیشنل لائف میں آ گئے تو میں ایز اے جرنلسٹ میں نے اپنے پروفیشن کا آغاز کیا تو میں لکھتا تھا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رپورٹنگ کے بعد وہ کالمسٹ بن جاتے ہیں، پہلے رپورٹر ہوتے ہیں. میرے ساتھ ذرا الٹا ہوا، میں پہلے کالمسٹ تھا، بعد میں رپورٹنگ کے فیلڈ میں بھی آیا. اس کے بعد میں ڈیسک پہ بھی میں نے کام کیا اور ایڈیٹوریل بھی میں نے لکھا اخبارات کا. تو اس زمانے میں اس طرح یہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا، تو زیادہ تر پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا، تو لکھنے پڑھنے کا رجحان بہت زیادہ تھا. لیکن وہ اس لیے کرامت تھا کہ اس میں چیزیں ان ڈیپتھ سمجھنے کا موقع ملتا تھا. اور یہ ہوتے ہوتے جب جرنلزم میں ہمارا وقت کے ساتھ جو حالات و واقعات ہیں، جو ناانصافیاں ہیں معاشرے کے اندر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اور یہی وہ ایکسپیرینس تھا جس نے کھینچ کے ہمیں ہیومن رائٹس کی طرف لایا. کیونکہ آپ صحافت میں ایک چیز اجاگر تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو کسی مناسب فورم میں ٹیک اپ نہیں کر سکتے. ایک صحافی کا کام چیزوں کو اجاگر کرنا ہے، مسائل کو اجاگر کرنا ہے، وہاں سے آگے اس کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی ذمہ داری وہاں سے آگے شروع ہوتی ہے کہ آپ مسئلے کو نہ صرف اجاگر کرتے ہیں بلکہ مسئلے کو کسی مناسب فورم میں ٹیک اپ کرتے ہیں تاکہ اس کا سولوشن بھی نکلے، اور اگلے مرحلے میں آپ اس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں، اس کا فالو اپ بھی دیکھتے ہیں.
تو یہی وجہ تھی میں ہیومن رائٹس کے اس سفر کا آغاز ہوا 2009 میں. اس سے پہلے 2006 میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ایز اے والنٹیئر میں نے یہ کام شروع کیا تھا. 2009 میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان GB چیپٹر کا ایز اے ریجنل کوآرڈینیٹر میں نے جوائن کیا, اور تب سے اب تک یہ سفر جاری ہے. بہت سرد, گرم اور مشکل اور آسان حالات ہم نے دیکھے اس سارے سفر کے اندر, لیکن کچھ چیزیں انتہائی مایوس کن ہے, لیکن ہر چیز مایوس کن نہیں ہے. کچھ امید بھی ہے, اور امید کی جو کرن ہے وہ نوجوان نسل ہے ہماری. آج کی نسل ہے جو ان چیزوں کے اوپر بات کرتی ہے, ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے, اور کچھ چیزیں سرکار کے لیول پہ بھی بہتری آئی ہے پالیسیز کے اندر. ایٹ لیسٹ میں یہ کہوں گا ان کی امپلیمنٹیشن پہ نہیں, جو فریم ورکس ہیں ہیومن رائٹس کے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. گزشتہ 2 ڈیکیڈز کے اندر پالیسیز کے اندر, لاز کے اندر ریفارمز لائے گئے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل جب ٹیک اوور کرے گی ایز اے لیڈرشپ رول کے طور پہ, تو ہمیں امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ابھی میں اسی کوشچن کی طرف آ رہی تھی. آپ کہہ رہے تھے کہ آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں, جیسے HRCP ہے, HRCP جیسے اور بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں جو گلگت بلتستان, پاکستان سمیت گلگت بلتستان میں وہ کام کرتے ہیں. لیکن ایگزیکٹلی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے رائٹس کو یقینی بنانا یا پھر ہمارے رائٹس کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے, وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ لوگوں کو ابھی تک یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ آیا NGOs ہیں, آیا HRCP ہے, یا گورنمنٹ ہے, کون ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ رائٹس نکلتے کہاں سے ہیں, یہ کہاں درج ہیں ہمارے رائٹس. ظاہری بات ہے کسی ڈاکومنٹ کے اندر یہ درج شدہ جو رائٹس ہیں جن کا ہم کلیم کرتے ہیں, تو 2 میکینزمس ہیں ہمارے. چونکہ ہمارے یہاں ہیومن رائٹس پڑھایا نہیں جاتا ہمارے اسکول کے لیول پہ. اب تو کچھ آکسفورڈس کی میں بکس میں دیکھ رہا ہوں, ہلکا پھلکا ان کا اوور ویو کچھ دکھایا جاتا ہے, لیکن ڈیٹیل میں چیزیں نہیں پڑھائی جاتی, جبکہ دنیا میں ڈیٹیل میں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اسکول لیول پہ. تو اب یہ کام ہمارے ذمہ ہے, ہم لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ 2 طرح کے میکینزمس ہیں, ایک انٹرنیشنل میکینزم ہے, ایک نیشنل میکینزم ہے. انٹرنیشنل میکینزم کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹ ہے, جو بنیادی ڈاکومنٹ ہے ہیومن رائٹس کی, اس کو کہتے ہیں ہم یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس. یہ 10 دسمبر 1948 میں یہ منظور ہوا تھا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے. اور یہ جو 16 ڈیز ایکٹیویزم کی ابھی آپ نے بات کی, یہ 25 نومبر سے یہ ایکٹیویزم شروع ہوتی ہے, اور 10 دسمبر میں جب یہ انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے تو اس وقت جا کے یہ ختم ہوتی ہے. تو یہ 16 ڈیز بنتے ہیں. ان 16 ڈیز کے بیچ میں بہت سارے ایسے ڈیز آتے ہیں جو جیسے لیبر رائٹس کے ہیں, خواتین کے رائٹس کے ہیں, ان ساروں کو ملا کے 16 ڈیز ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس کہا گیا ہے. اب یہ جو 10 دسمبر ہے, 10 دسمبر جس میں 10 دسمبر 1948 کو یہ جو ڈاکومنٹ بنی, اس کو ہم انسانی حقوق کا عالمی منشور کہتے ہیں. یہ کوئی بڑی ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ 30 آرٹیکلز پر مشتمل ایک 1 پیجر ڈاکومنٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی طرح جو نوجوان نسل ہے ان کو اس ڈاکومنٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے, جو ہیومن رائٹس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. اس سے نکلے ہیں سارے رائٹس. اب یہ جو 30 آرٹیکلز ہیں اس میں تمام ہیومن رائٹس کو سمونے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ایک رہنما ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم انسانی حقوق کا عالمی منشور کہتے ہیں. اس سے 2 امپورٹنٹ کنونشنز نکلے ہیں. یہ دونوں کنونشنز بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ 2 کنونشنز اور یہ جو انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے, یہ تینوں مل کے انٹرنیشنل چارٹر آف ہیومن رائٹس بناتے ہیں. اب 2 کنونشنز کون سے ہیں؟ ان میں ایک ہے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا کنونشن, دوسرا ہے سوشل, اکنامک اینڈ کلچرل رائٹس کا کنونشن. تو 5 حصوں میں ہم ہیومن رائٹس کو تقسیم کرتے ہیں: سول, پولیٹیکل, سوشل, اکنامک اینڈ کلچرل. ایک اور رائٹ بھی ابھی آیا ہے جس کو ہم انوائرمنٹل رائٹ کہتے ہیں, یہ 6واں ہے. ان 6 جو ایریاز ہیں ان کے اندر ہمارے سارے رائٹس جو ہیں ان کے اندر آتے ہیں. ان کو مزید ایلابوریٹ کیا گیا ہے جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں. کوئی 36 سے زیادہ انٹرنیشنل کنونشنز ہیں. ان کے اندر اب دیکھیں کنونشن کون کون سے ہیں. بچوں کے رائٹس کا کنونشن ہے CRC, خواتین کے رائٹس کا کنونشن ہے CEDAW, کنونشن آن ایلیمینیشن آف آل ڈسکریمنیشنز اگینسٹ ویومن.
یہ کنونشن ہے, اس طرح لیبر رائٹس کا کنونشن ہے, پرسنس ود ڈسیبلٹیز کے رائٹس کا کنونشن ہے. یہ سارے کنونشنز جو ہیں الگ الگ اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس چارٹر ہے یہ انٹرنیشنل آپ کا میکینزم ہے. یہ اس کے بعد آتا ہے ہمارا نیشنل میکینزم. اب نیشنل میکینزم میں یہ جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں یہ اس طرح ہمارے ملک میں آتے ہیں کہ ہمارا ملک ایز اے اسٹیٹ ممبر ہے یو این کا, اور یو این کے ممبر ہونے کے ناطے جو بھی کنونشن بنتا ہے اس کنونشن کو بنانے میں اور اس کے اوپر اتفاق رائے کرنے میں ہمارے ملک کا ایک اہم رول ہوتا ہے. جب ہمارا ملک اتفاق کرتا ہے تو اس کے اوپر سائن ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں سگنیٹری ہوتا ہے. کوئی بھی اسٹیٹ, دنیا کے اکثر ممالک بہت سارے کنونشن کے سگنیٹری ہیں. جب سگنیٹری ہوتا ہے تو یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے, اگلا مرحلہ آتا ہے اس کی ریٹیفیکیشن کا. جو انٹرنیشنل کنونشن ہوتا ہے اس کو ہم ریٹیفائی کرتے ہیں. ریٹیفائی دو طرح سے کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو ایز اٹ از اپنے ملک کا قانون بنائیں. دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آنے والے قوانین کو اس سے ہم آہنگ کریں. اب ملک کے اندر جو نظام ہے اس میں سب سے بڑی جو ڈاکومنٹ ہے ہیومن رائٹس کی وہ ہے ہماری آئین. آئین جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا چیپٹر نمبر 2, جیسے پاکستان کی ہم بات کریں, پاکستان کا آئین کا چیپٹر نمبر 2 ہیومن رائٹس کا چیپٹر ہے. اس میں 28 آپ کے جو رائٹس ہیں وہ درج ہیں, اور اس کو آپ ایک نظر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا دنیا میں بیشتر ممالک اپنی سٹیزن شپ دینے سے پہلے, باہر کے لوگ جو آ کے سٹیزن شپ لیتے ہیں وہاں کے مقامی لوگ تو اپنا آئین پڑھتے ہیں, باہر سے جو لوگ جا کے سٹیزن شپ لیتے ہیں ان پہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ آپ اس کے آئین کا آپ نے مطالعہ کیا ہو. ہم اس ملک میں بیٹھتے ہوئے ہماری بہت ساری پاپولیشن کو آئین کا نہیں پتہ ہوگا. اس آئین کے اندر یہ رائٹس درج ہیں. گلگت بلتستان تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. سوری ٹو انٹرپٹ, آپ کی بات سے جو ہے مجھے میرا ایک اور کوسچن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ یو این کی یا ان تمام پالیسیز کی وہ پارٹ ہے. پھر بھی اس ملک میں سب سے جو سینسٹیو ٹاپک ہے وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرنا, لائک اگر اسٹیٹ ہی اس کا ذمہ دار ہے, ہمارے رائٹس کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہے, تو اس ملک میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرنا یا اپنے رائٹس مانگنا ایک بہت سینسٹیو بات بن چکی ہے کہ آپ اس حوالے سے بات نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے؟ یہی بات میں آپ کو بتانے لگا تھا. دیکھیں آپ کا آئین ہے, اور آئین بنیادی طور پہ کیا ہے, یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے اسٹیٹ اور سٹیزنس کے بیچ میں. سٹیزنس اسٹیٹ کو ٹیکس دیتے ہیں اور اسٹیٹ بدلے میں ان کو کچھ پروٹیکشنز دیتی ہے ہیومن رائٹس کی, اور وہ ہیومن رائٹس درج کہاں پہ ہیں, ہمارے آئین کے اندر. تو آئین بنیادی طور پہ کانٹریکٹ ہے, اس لیے اس کی امپورٹنس, اس کا تقدس اس لیے زیادہ ہے. آپ کہتے ہیں نا آئین مقدس ہے, کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک کانٹریکٹ ہے, وہ آپ کی زندگی کا سارا دار و مدار اس کے اوپر ہے. جو آپ کا سوال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ملک میں ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنا اتنا سینسٹیو کیوں ہے. وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کی پولیٹیکل اویئرنیس بھی نہیں ہے. اور پولیٹیکل اویئرنیس ایسے تو لوگ آپ کو بہت سارے ملیں گے, ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, لیکن رائٹس کی اویئرنیس کم ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو سروس پرووائڈر ایجنسیز ہے, جتنے ڈپارٹمنٹس ہے, گورنمنٹ ہے, یہ سارے سینسٹائز نہیں ہیں. ان کی ٹریننگ میں ہیومن رائٹس شامل نہیں کیا جاتا, جبکہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی پرائم رسپانسبلٹی ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن اور پروموشن ہے. یہ دونوں کام آپ سینسٹائزیشن کے بغیر نہیں کر سکتے. تو آپ کی جتنی ٹریننگس ہوتی ہیں, جتنی انڈکشنس آپ کی پبلک سیکٹر کے اندر ریکروٹمنٹس ہوتی ہے, ان میں ہیومن رائٹس کی ٹریننگ بہت کم دی جاتی ہے. ایون فرنٹ لائن پہ آپ کی سول جو فورس ہے, پولیس, یہ فرنٹ لائن پہ ہے, لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے. اس کی جو ٹریننگ ہے اس کے اندر بھی آپ جا کے دیکھیں ٹریننگ سینٹرز میں ہیومن رائٹس کم پڑھایا جاتا ہے. تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ایجوکیشن سسٹم سے ہی مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر ہمارے سلیبس میں وہ تمام چیزیں ہوں اور بچوں کو چھوٹے عمر سے ہی اپنے رائٹس کے حوالے سے, اپنے حقوق کے بارے سے جو ہے ان کو بتا دیا جائے, تو شاید آگے جا کے ان ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی وہ آسانی ہوگی. دیکھیں بالکل آپ کی بات بجا ہے. چونکہ ایجوکیشن میں یہ شامل نہیں ہے تو دو طرح کی مشکلات ہیں. دو طرح کی مشکلات یہ ہیں کہ ایک تو آپ کی جو پاپولیشن ہے اس کو اویئرنیس نہیں ہے رائٹس کی, یہ خود اپنے اعمال اور افعال سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر سکتی ہے آپ کی پاپولیشن. دوسری یہ ہے کہ آپ کی پاپولیشن کو چونکہ اویئرنیس نہیں ہے تو یہ اکاؤنٹیبل کس طرح بنائے گی سروس پرووائڈر کو, اس کو خود اویئرنیس نہیں ہے.
اور چونکہ سروس پرووائڈر بھی تو اس پاپولیشن سے تو نکل کے جاتے ہیں نا. آپ کے گورنمنٹ سیکٹر میں لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ میرے اور آپ کی طرح لوگ, پڑھے لکھے لوگ جا کے اس سروس کو جوائن کرتے ہیں. ان کی ایجوکیشن میں اگر یہ بات ہیومن رائٹس شامل نہیں ہوگی تو کیسے وہ سینسٹائز ہوں گے؟ آپ دیکھیں دونوں طرح, سروس پرووائڈر کے پاس بھی یہ سینسٹائزیشن نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, پبلک کے اندر بھی نہیں ہے. یہ دونوں طرف ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہیومن رائٹس کی آپ جس کو ہم نے سینسٹیو ایشو بنایا نا, یہ اتنا حساس معاملہ نہیں ہے. یہ بہت آسان معاملہ ہے. دنیا کے معاشروں نے اس کے اوپر بات کی, اس کی پروٹیکشن پروموشن کو یقینی بنایا اور انہوں نے ترقی کے منازل طے کیے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ جو معاشرہ ہیومن رائٹس کے اوپر یقین رکھتا ہے نا, وہ بیلنس میں چلتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میرا رائٹ وہاں تک ہے جہاں سے آگے آپ کی ناک شروع ہوتی ہے. تو جو میرے اور آپ کے بیچ میں بیلنس جو پیدا کرے گا, معاشرے کے افراد کے درمیان, اداروں کے درمیان, محکموں کے درمیان, حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, پاپولیشن کے درمیان, یہ سارا بیلنس ہیومن رائٹس سے آ سکتا ہے. تو ہیومن رائٹس کے اوپر عمل کرنے والے معاشرے ایک بیلنسڈ معاشرہ ہوتا ہے اور اس کی ترقی کرنے کا جو چانس ہے وہ باقی معاشروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. دنیا کے کئی ایسی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. آپ ناروے کی مثال لے لیں, ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن وہ اپنی اولین ذمہ داری سمجھتے ہیں. ڈنمارک کی آپ مثال لے لیں. ایسے درجنوں ممالک کی آپ مثال دے سکتی ہیں جہاں ہیومن رائٹس کی ایجوکیشن دی گئی اور وہ خوشحال ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ایجوکیشن نہیں ہے. اب آپ کا اگلا سوال یقیناً یہ ہوگا کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیں, ذمہ داری بنیادی طور پہ اسٹیٹ کی ہے, کیونکہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن اسٹیٹ کرتی ہے اور اسٹیٹ کو ریپریزنٹ گورنمنٹ کرتی ہے. گورنمنٹ اور اس کے محکموں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے رائٹس کی پروٹیکشن کو یقینی بنائیں. اور یہ کہاں پہ ہے؟ اب اس کو آئین کو مزید ایلابوریٹ کیا کون سی چیز کرتی ہے؟ آئین کو مزید ایلابوریٹ آپ کے لاز کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دوں. آپ کے گلگت بلتستان میں ایک قانون ہے, چائلڈ پروٹیکشن رسپانس ایکٹ 2017. یہ ایک قانون ہے. اس قانون کو بناتے وقت ہم نے, چونکہ ہم CRC چائلڈ رائٹس کنونشن کے سگنیٹری بھی ہیں, ہم نے ریٹیفیکیشن بھی کیا ہے ایز اے ملک. تو ہم نے اس سے ہم آہنگ یہ لا تو بنایا. اس لا کے تحت ہم نے یہاں پہ ایک چائلڈ پروٹیکشن کمیشن بھی بنایا ہے, چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بھی موجود ہے, لیکن بچوں کی پروٹیکشن نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پرائرٹیز ہیں ان میں یہ شامل نہیں ہے. اب آپ ان کے پاس جا کے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ گورنمنٹ نے ہمیں فنڈ ہی نہیں دیا ہے. تو میں دو باتیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کا مطلب بلڈنگز بنانا, سڑکیں بنانا, پل بنانا نہیں ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ بھی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, سوشل ویلفیئر بھی امپورٹنٹ ہے. آپ اپنی پاپولیشن کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ وہ آپ کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکے تو آپ کی باقی جس کانسیپٹ کے ساتھ آپ ڈیولپمنٹ جس کو سمجھتے ہیں وہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. آپ کے پل بلڈنگ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے اگر آپ کے انسان صحیح انسان نہیں ہے. جی, ہمارے ملک میں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ جو امیر طبقہ ہے وہ پیسوں کے ذریعے اپنے رائٹس وہ لے سکتے ہیں, لیکن جو غریب طبقہ ہے چاہے اس کو عدالت میں کچھ اس کو چاہیے ہو اس کے رائٹس یا کہیں اور کنفلکٹ ہو تو جو جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ اپنے رائٹس لے سکتے ہیں, لیکن غریب ہونے کی وجہ سے وہ اپنے رائٹس نہیں لے سکتے ہیں. کیا لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ کہاں کہاں پہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چیزیں بنی ہوئی ہیں, چیزیں درج ہیں؟ دیکھیں, اس میں آپ سے یہ گزارش کروں, جب بھی ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, میں ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہوں, ہم ہیومن رائٹس کی مانیٹرنگ اور ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں اور سال میں ایک رپورٹ ہم پبلش کرتے ہیں. ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہوئے ایک بات لازمی کرتے ہیں, وہ بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارا فوکس ولنریبل سیگمنٹس ہے. ولنریبل سیگمنٹس کون سے ہیں؟ آپ کی ایک سماج میں مثال لے لیں تو آپ کے سینئر سٹیزنس ہیں, آپ کے بچے ہیں, ٹرانسجینڈرس ہیں, خواتین ہیں, پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں, یہ ولنریبل سیگمنٹس, مائنورٹیز ہیں, یہ ولنریبل سیگمنٹ ہے. تو ایک بہترین ہیومن رائٹس کا نظام وہ ہوتا ہے جس میں یہ سب سے کمزور جو طبقہ ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن یقینی بنائی جاتی ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ ہمارے یہاں غریب کمزور جو طبقہ ہے اس کو رائٹس نہیں ملتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کے سسٹم کی پرائرٹی میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ سب سے کمزور جو سیگمنٹ ہے اس کی پروٹیکشن کو یقینی بنایا جائے. اور میری سٹرگل, مجھے سمجھ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہماری سٹرگل ہی یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے وہ جب تک خوشحال نہیں ہے, وہ جب تک خود کو محفوظ نہیں سمجھتا ہے,
آپ نے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کو یقینی نہیں بنایا. ٹھیک ہے, تو آپ کا معاشرہ جو آپ نے سسٹم ڈیولپ کیا ہے, اس سسٹم کی پرائرٹی میں یہ بات شامل ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ کمزور طبقات کی پروٹیکشن کو یقینی بنایا جائے. اور ہیومن رائٹس کا پورا آپ فریم ورک اٹھا کے دیکھیں تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ آپ کے کمزور جو طبقات ہیں ان کی پروٹیکشن کو یقینی بنایا جائے. اب آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ آپ کی سسٹم کے اندر جب تک پرائرٹی میں یہ بات شامل نہیں کی جائے, آپ کے دیکھیں عدالتیں کیوں بنائی جاتی ہیں, ہیومن رائٹس کا میکینزم کیوں بنایا جاتا ہے, آئین کیوں بنایا جاتا ہے, لا کیوں بنایا جاتا ہے, اس لیے بنایا جاتا ہے کہ کمزور طبقے کی پروٹیکشن کو یقینی بنایا جائے. جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے, طاقتور چاہے جنگل میں ہو یا طاقتور معاشرے کے اندر ہو, وہ اپنا جو حصہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ زبردستی وہ حاصل کر لیتا ہے, اور کمزور طبقہ اپنا جو اس کا حق ہے وہ بھی نہیں لے پاتا ہے, اور اس کو حق اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک سسٹم اس کو سپورٹ نہ کرے. تو سسٹم جب تک سپورٹ نہیں کرے گا, تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ سسٹم آپ کا کمزور طبقے کی سپورٹ نہیں کرتا, اس لیے کمزور طبقہ اپنے حقوق سے محروم ہے. تو آپ کو سسٹم کو ایسے اپ گریڈ کرنا ہوگا کہ کمزور طبقہ جو ہے وہ خود کو محفوظ تصور کرے. اس لیے دنیا یہ کہتی ہے کسی معاشرے کا کتنا مہذب معاشرہ ہے, اس کو تولنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی یارڈ سٹک ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کے کمزور طبقات کے ساتھ کتنا انصاف ہوتا ہے. جیسے ہمارے آپ مثال لے لیں, ہم نے کل جو عالمی دن منایا 3 دسمبر پرسنس ود ڈسیبلٹیز کا, کل ہم نے دیکھیں یہاں پہ کتنا شور مچایا, کیونکہ ان کے رائٹس نہیں ملتے. اگر ہم ان کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبی تفصیل ہے, لیکن مختصر بات یہ ہے کہ وہ معاشرے کا پسا ہوا اور کمزور طبقہ ہے, اور آج تک ہم ان کی پروٹیکشن کو یقینی نہیں بنا سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزور طبقات کی پروٹیکشن میں ناکام ہو گئے ہیں ایز اے سوسائٹی. گلگت بلتستان میں کون سے ایریاز ہیں یا کون سے چیپٹرز ہیں, کون سے چیزیں ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس کو یقینی بنانے کی بہت ضرورت ہے؟ یہاں پہ بہت سارے ہم نے دیکھیں کہ آرگنائزیشنز لائک HRCP, پھر دوسرے سول سوسائٹیز اور پھر NGOs, وہ بہت سارے سیشنز وغیرہ رکھتے ہیں انہی ٹاپکس پہ, لیکن امپلیمنٹیشن یا پھر پالیسیز جو بن گئی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں کیا کیا چیزیں ہیں, لائک کس طرح یہ کیا ہو رہی ہیں, یا پھر جسٹ ابھی ان پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں, شروع میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ فریم ورکس کچھ بہت اچھے بنے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے خلاف ایک بڑا بہترین لا آپ کے پاس بنا ہوا ہے. پرسنس ود ڈسیبلٹیز کی پروٹیکشن کا لا بنا ہے 2019 کا. اچھا, چائلڈ پروٹیکشن کا لا بنا ہے 2017 کا. چائلڈ لیبر کے خلاف ایک لا بنا ہے 2019 کا. اس طرح آپ گنتی کریں, آپ کی ہیومن رائٹس کی پالیسی بنی ہے گلگت بلتستان کے اندر. اس طرح بہت سارے آپ کے ہیومن رائٹس کے پروٹیکشن کے قوانین اور پالیسیز بنے ہیں. امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہے کہ پھر یہی بات ہے کہ 2 چیزیں ہیں. کسی بھی پالیسی اور لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک فائنینشیل ریسورس, ایک ہیومن ریسورس. اور فائنینشیل ریسورس آپ دے بھی دیں اور ہیومن ریسورس اگر نہیں پیدا کیا آپ نے, پھر بھی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. یہاں دونوں ریسورسز کی کمی ہے. ہم نے یہ دیکھا فائنینشیل ریسورس اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا پورا ڈیولپمنٹ کا بجٹ سڑکیں اور پل بنانے پہ جاتا ہے, سوشل ڈیولپمنٹ پہ آپ نے کوئی پیسہ نہیں دیا ہے. اور ہیومن ریسورس اس لیے کم ہے تو بھی وہ ناکارہ ہیومن ریسورس ہے. اس کو ٹرین نہیں کیا گیا ہے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے حوالے سے, اس کو سمجھ نہیں ہوگی. آپ جا کے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تھانہ نہیں جانا چاہتے, ہمارا مسئلہ حل کریں. تھانے کے بغیر میرے پاس کوئی اور میکینزم نہیں ہے جہاں میں لوگوں کو ایکسیس ٹو جسٹس کا آغاز ہی تھانے سے ہوتا ہے. میری کوئی بھی کمپلین ہوگی میں سب سے پہلے تھانے میں جاؤں گا. اس کے بعد ایک شخص ہمارے پاس یہ آتا ہے, وہ کہتا ہے میں عدالت نہیں جانا چاہتا ہوں, میرا مسئلہ حل کرے. عدالت کے بغیر مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. اب یہ شخص جو تھانہ بھی نہیں جانا چاہتا ہے, جو سائبر کرائم ونگ بھی نہیں جانا چاہتا ہے, جو عدالت بھی نہیں جانا چاہتا ہے, تو یہ شخص دوسرے الفاظ میں ہمیں یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سسٹم کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے. تو یہ جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے, یہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی ہیومن ریسورس جو ہے اس کی سینسٹائزیشن کرنا بہت ضروری ہے. تو سینسٹائزیشن نہیں ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ عموماً دیکھیں کہ غلط جگہ میں ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی جگہ میں پانی نہیں مل رہا ہے تو وہ آ کے صحافیوں کو پکڑتے ہیں کہ فلاں جگہ میں پانی نہیں آ رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں.
پانی دینے کے لیے واسا نام کا ایک ادارہ بنا ہے، اس کے سامنے وہ کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ آواز اٹھاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، ہم ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید پروٹیکشن بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ پروٹیکشن ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پروٹیکشن ہر اس سرکار کے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے جس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں کسی شخص کو اریسٹ نہیں کر سکتا، اریسٹ پولیس کرے گی۔ میں کسی شخص کو سزا نہیں دے سکتا، سزا عدالت دیتی ہے۔ میں کسی شخص کی سوشل پروٹیکشن نہیں کر سکتا، سوشل ویلفیئر نہیں کر سکتا، اس کے لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہے۔ تو ہر کام کے لیے سرکار کے پاس ایک ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ فنکشنل نہیں ہے، ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، اور لوگوں کو بھی اتنی ایجوکیشن نہیں ہے میرے خیال سے کہ ان کے رائٹ سے یا جو چیزیں ابھی آپ نے بتائیں ان کے لیے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ تنخواہ لیتے ہیں اور وہ اسی بات کی تنخواہ لیتے ہیں ہمارے ٹیکس سے کہ وہ ان سارے چیزوں کو وہ یقینی بنائیں۔ بالکل، اور وائبرنٹ سول سوسائٹی اس کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے گلا پکڑیں، آپ جا کے گلا پکڑیں۔ ایک شخص بیٹھا ہے ایک کرسی میں اور وہ آپ کے ٹیکس سے پیسے بھی لیتا ہے اس کام کے لیے، اور وہ کام نہیں بھی کر رہا ہے، تو آپ کے پاس پھر ایک میکینزم آپ کو دیا ہے آپ کے آئین نے۔ پھر ہم آئین کی بات کرتے ہیں۔ آئین کے اندر یہ دیا گیا ہے پیسفل پروٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے جس کا تعلق آپ کی میڈیا سے بھی ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن کا رائٹ ہم نے کبھی ایکسرسائز نہیں کیا۔ یہ رائٹ ہمیں یہ دیتا ہے کہ آپ سمپل اپلیکیشن لکھ کے آپ کسی بھی سرکار کے ڈپارٹمنٹ کے پاس جا کے اس کی تمام معلومات لے سکتے ہیں۔ مثلا ایک میرے گاؤں میں ایک ہاسپٹل ہے، تو آپ جا کے ہاسپٹل کے ایم ایس کو یہ بتائیں کہ جناب مجھے بتائیں کہ اس ہاسپٹل کے لیے فنڈ کتنا آتا ہے، اس کی یوٹیلائزیشن کیسے ہوتی ہے، چونکہ آپ ٹیکس پیئر ہیں، یہ آپ کے پیسے ہیں۔ تو وہ رائٹ ٹو انفارمیشن نے اس کو یہ بونڈ کیا ہے کہ وہ آپ کو انفارمیشن دے دے۔ ان کیس وہ آپ کو انفارمیشن نہیں دیتا ہے تو آپ اس کو سو کریں گے، آپ جا کے اس کے خلاف عدالت میں پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں کہ میں نے رائٹ اپنا مانگا آئین کے تحت، اس نے مجھے یہ رائٹ نہیں دیا۔ 2-3 رائٹس بہت امپورٹنٹ ہے۔ رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ جو آپ میڈیا کے ذریعے بھی کرتے ہیں، رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا رائٹ ہے، رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی جس کو ہم پروٹیسٹ کا رائٹ کہتے ہیں۔ یہ تینوں جو ہے ہمارے ملک میں ماشاءاللہ اور یہ ان تینوں کے اوپر قدغنیں لگتی ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ایٹیا لگتا ہے۔ آپ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پروٹیسٹ پیسفل ہونا چاہیے، رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ ہے۔ آپ وائلنٹ ہوں گے تو اس کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے، لیکن آپ پیسفل ہیں، اس کے باوجود آپ پہ ایکشن ہوا ہے تو آپ عدالت جائیں گے تو عدالت جو ہے آپ کو رہا کرے گی، آپ کے حق میں فیصلہ دے گی، اور کئی فیصلے ایسے آ چکے ہیں۔ جن لوگوں کے رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی کا رائٹ سرکار نے چھیننے کی کوشش کی، ان لوگوں نے عدالت سے مدد لی تو عدالت نے ان کی پروٹیکشن کی۔ تو میں مختصراً آپ سے یہ گزارش کروں کہ اس پورے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی ایک طرف یہ ضرورت ہے، دوسری طرف عوام اور اس سسٹم کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو اس وقت تک ہم فل نہیں کر سکتے کہ جب تک عوام کے اندر اویئرنیس پوری طرح نہ آ جائے۔ رائٹس شروع کہاں پہ ہوتے ہیں، رائٹس کا سروس پرووائڈر کیا ہے، اور ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے۔ آپ دیکھیں رائٹس شروع ہوتے ہیں آپ کے آئین سے۔ گلگت بلتستان میں آپ کا گورننس آرڈر ہے آئین کے جگہ میں، اس کے اندر بھی ایک چیپٹر ہے رائٹس کا۔ اس کے بعد سروس پرووائڈر سرکار کے پورے ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹس جن مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ساروں کی ذمہ داری اپنے اپنے ڈومین کے اندر رائٹس کی پروٹیکشن کی ہے۔ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہیلتھ کی ڈپارٹمنٹ کی پروٹیکشن ہے کہ آپ کے ہیلتھ کے رائٹ کی پروٹیکشن کرے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ آپ کے رائٹ ٹو ایجوکیشن کی پروٹیکشن کو یقینی بنائے، سوشل ویلفیئر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل پروٹیکشن کو یقینی بنائے، یہ چائلڈ پروٹیکشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ چائلڈ پروٹیکشن، اچھا پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کرے اگر آپ ایکسیس ٹو جسٹس، اور عدالت اور جسٹس کا جو سسٹم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو انصاف فراہم کرے۔ یہ سروس پرووائڈرز ہیں۔ سب سے اوپر آئین ہے، آئین کانٹریکٹ ہے، سروس پرووائڈر آپ کے تمام ڈپارٹمنٹس ہیں، اس کے بعد عوام ہے۔ تو عوام کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں جہاں یہ ڈپارٹمنٹس خرابی کرتے ہیں آپ ان کو اکاؤنٹیبل بنائیں۔ اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے آپ کے پاس کئی فورمز ہیں، ایک تو آپ بولیں، چیخیں، چلائیں، اپلیکیشن لکھیں، آپ جائیں ان کو سینسٹائز کریں، وہ نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس عدالت کا فورم ہے، آپ عدالت بھی جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور بھی آپ کو رائٹ دیا گیا ہے جو رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی ہے۔ آپ نے واٹر اینڈ پاور کو کہا کہ ہمیں بجلی دے دو،
बिजली नहीं दिया तो आप प्रोटेस्ट में गए, प्रोटेस्ट के बावजूद वो नहीं दे रहा है तो आज तक बिजली के खिलाफ किसी ने पिटीशन फाइल नहीं किया अदालत में, और ये सिविल सोसाइटी को करना चाहिए। आपके फोरम से मैं ये सिविल सोसाइटी को ये हिदायत मतलब एडवाइस करता हूँ, कम से कम बिजली नहीं मिलती है, ये हमारा राइट है, हमारी जो सिविक फैसिलिटीज़ थे ना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आए हम मिलकर एक सिविल सोसाइटी की तरफ से पिटीशन फाइल करें कि इस खिते को आपने 70 सालों से बिजली से महरूम रखा है, आने वाले मजीद 70 साल आप महरूम रखेंगे अगर हमने ये पिटीशन नहीं किया। एक पिटीशन इस पे होना चाहिए। इस वक्त 20 घंटे की हम लोड शेडिंग इस शहर के अंदर सामना कर रहे हैं। तो ये क्या हमारा हक की वायलेशन नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट और जो अभी आईटी का सेक्टर शुरू हो गया है, इस वजह से वो सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। आपकी देखें फ्रीलांसर, ऑनलाइन जितने काम करने वाले लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, हमारे जैसे जितने लोग हैं, आजकल तो इंटरनेट हमारी बेसिक नीड है, कनेक्टिविटी, और उसके साथ जो बिजली है, बिजली जब तक नहीं होगी कनेक्टिविटी जो है वो इंश्योर नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें एक पिटीशन करना चाहिए। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि एज अ ऑडियंस या फिर एज अ अवाम की क्या ज़िम्मेदारी है अपने राइट्स के लिए लड़ने के हवाले से या फिर अपने राइट्स को हासिल करने के हवाले से।